واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت سے ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ و حاکم شکایت ہے، آقا و مالک کو غلام سے شکایت ہے، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2-2.5 سال تک اپنا دودھ پلایا، جس ماں نے بچی کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے، ان کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کی جائے. ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھو، اگر کوئی اولاد اپنی والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتی ہے، ان پر زیادتی کرتی ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کہ والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب، سنو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اگر تم اپنے والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے. اگر تم اپنی والدین کی عزت و احترام کو پامال کرو گے، ان پر زیادتی کرو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں تو عذاب ضرور دیں گے، لیکن اسے دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. ثبوت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کتاب میں لکھا ہے، ایک نوجوان نوکری سے گھر پر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے اس کے ماں کے بارے میں شکایت کی. نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے چلا گیا. بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے پیر رکھا کہ ماں مالک کے حقیقی سے جا ملی. نوجوان اور اس کا چچا بھائی ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے دونوں قبر میں اترے. چچا بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبروں نے فاروں سے دبوچ لیا. نوجوان دہشت اور ڈر کے مارے چلانے لگا. لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے. بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعائیں کی لیکن کسی کی دعا کارگر نہ ہو سکی. آخرکار نوجوان وہی تڑپ تڑپ کر مر گیا. لوگوں نے مجبوراً اس پہ مٹی ڈال دی.
جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطاکار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا. پھر سارا واقعہ بیان کیا. آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو اور ان کے ساتھ خوب عزت و احترام سے گفتگو کرو اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان پر رحمت کی بسار فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ اکرام تڑپ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے خود اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے. شہنشاہ بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی رضامندی والد کے رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کے ناراضگی میں ہے. اگر کسی اولاد سے والدین رضامند ہے تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسان اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، صحابہ اکرام اس سے راضی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے راضی. اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی اس پر لعنت، رسول کی اس پر لعنت، ملائکہ کی اس پر لعنت، صحابہ اکرام کی اس پر لعنت. ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نیک و صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے دیکھیں تو حق تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی نیک و صالح اولاد اپنے والدین کی جانب ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھے تو حق تعالیٰ اسے 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے. محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں رب کائنات کی عطا اور بخششیں تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہیں. عزیزان اسلام، ہمیں اس عبرت آمیز واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یہ واقعات تاریخی کتابوں میں اور ان کے اوراق میں ابھی بھی موجود ہے.